صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان سنت جلد اول جو 4 باب پر مشتمل ہے، میرے ہاتھ میں ہی یہ درسی کتاب ہے۔ اسکول، کالج، چوک میں، گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں اس سے اسلامی بھائی درس دیتے ہیں، اسلامی بہنیں گھروں میں درس دیتی ہیں، مدرسوں میں اور جامعات میں درس دیتی ہیں۔ پیٹ کا قفل مدینہ اس کا جو باب ہے، اس میں مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 3141 کے حوالے سے حدیث لکھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ صفر المظفر جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مکرم میں سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت کا عرس پاک 25 صفر کو منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے مدنی چینل پر بہت سے خصوصی سلسلے ہیں، ان میں سے ایک رضا کی زبان تمہارے لیے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کریں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حسب حال جس قدر جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہدا کی بخشش میرے آقا اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت کا نعتیہ دیوان ہے، جس میں حمد پر مشتمل اشعار، مناجات، نعت، استغاثے، مناقب، نیکی کی دعوت، نفس کی شرارتوں کا بیان بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ اللہ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلام کے مقطع پیش کیے جا رہے ہیں رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلے میں۔ آج جو مقطع پیش کروں گا اس میں اعلیٰ حضرت نے نفس کے فریب سے خبردار فرمایا ہے۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول، ولی اللہ، با کرامت ولی اللہ،
اور سارے کا سارا خاندان علماء پر مشتمل. آپ مفتی، آپ کے والد صاحب مفتی، ان کے والد صاحب مفتی، آپ کے شہزادے مفتی، مفتیوں کا گھرانہ. اللہ اکبر. تو بہرحال اس مقطع میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے رضا، نفس دشمن ہے، تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، دیکھو کہ اس کے فریب میں نہ آ جانا. تم نے پھسلنے والے دیکھے نہیں؟ نفس کیا ہے؟ نفس کی اقسام کیا ہیں؟ نفس کی مخالفت کا انعام کیا ہے؟ کچھ عرض کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں. عربی میں نفس ذات کو، روح کو، دل کو، جان کو، خون کو، سانس وغیرہ کو کہتے ہیں. اور یہ نفس جو ہے ایسی صفت ہے کہ باطل کے سوا اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی، یہ برائیوں ہی سے خوش ہوتا ہے. میرے آقا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوم میں لکھتے ہیں کہ نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. تو اعلیٰ حضرت ہمیں اس سے خبردار فرما رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جان جائیں. اعلیٰ حضرت کا ایک اور بہت پیارا کلام ہے: اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے. یہ خدا کی بخشش سے آپ یہ کلام پڑھیں. اس میں بھی نفس کی برائیوں کا ذکر ہے، اس کی مکر و حیلے بازیوں کا ذکر ہے. پڑھیں اور ساتھ میں جو علماء اہل سنت نے شروحات لکھی ہیں وہ پڑھیں تو پتہ چلے. تو نفس جو ہے یہ روح کو، دل کو، جان کو کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام علماء نے ہمیں بیان کی ہیں، اور نفس کی جو 3 کیفیات ہیں، 3 صفات ہیں، اس کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے. نفس امارہ انسان کو سستی، غفلت اور برائی کی جانب مائل کرتی ہے. نفس کی فطرت ہے کہ یہ برائیوں سے خوش ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جو انسان کو سستی دلاتا ہے، غفلت دلاتا ہے، نیکیوں میں غافل کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یہ ہے نفس امارہ. اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. نفس لوامہ یہ دوسری قسم ہے نفس کی. جب کوئی مسلمان نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے، جس کو وہ ضمیر بھی کہتے ہیں کہ یار میرا ضمیر بڑا ملامت کر رہا تھا، یار میں نے یہ کیا کیا. یہ نفس لوامہ. نیک اعمال میں کوتاہی، جماعت نکل گئی، نماز استغفر اللہ قضا ہو گئی، اب ضمیر ملامت کرتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے. یہ ہے نفس لوامہ. بد نگاہی ہوئی، بد زبانی ہو گئی، ماں سے بدتمیزی کر دی، اب جو احساس ہوا یہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے. اور کسی برائی کا ارتکاب ہو گیا تو بھی جو ضمیر جھنجھوڑتا ہے، احساس دلاتا ہے، ملامت دلاتا ہے، یہ نفس لوامہ کی طرف سے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک کی سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. 2 کیفیت ہوئی نفس کی، 3 قسمیں. پہلی نفس امارہ، دوسری نفس لوامہ، تیسری نفس مطمئنہ. جب انسان جد و جہد کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 30 اس کا بیان ہے
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی لربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ بندہ مومن کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اس کو نزع کے وقت فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ۔ سبحان اللہ۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ جو برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، نفس لوامہ، مسلمان سے کوتاہی ہوتی ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے، برائی کا ارتکاب ہو تو ملامت ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ تو مسلسل جد و جہد کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفس کو پابندی والا بنایا جائے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عادی ہو جائے، تو اب یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو سب سے خطرناک قسم کیا ہے؟ نفس امارہ، جو کہ شرارتوں میں بہت ماہر ہے۔ اللہ بچائے تو بچے۔ تو شیطان سب کو بہکاتا ہے نا، شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے۔ اللہ کی پناہ، بے رحم دشمن ہے یہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی باطل کے سوا تسکین نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ فیضان سنت میں پیٹ کا قفل مدینہ میں امیر علیہ سنت نے اس کے تعلق سے بہت سے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ یہ صفحہ نمبر 91 سے شروع ہو رہا ہے۔ اور نفس کسے کہتے ہیں، اور نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے، سال بھر کی عبادت سے بہتر، لومڑی کا بچہ۔ اور امیر علیہ سنت نے شعر لکھا ہے، سبحان اللہ، نہنگ و اژدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ کیسی بات ہے؟ نہنگ کسے کہتے ہیں؟ مگر مچھ کو، مگر مچھ مارا، بہت بڑا سانپ مارا، شیر نر مارا، شیر ببر مارا، بڑے کارنامے کیے۔ اس سے بڑا کارنامہ پتہ کیا ہے؟ اگر تو اپنے نفس امارہ کو مارنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اور یہ نفس امارہ جو ہے یہ ہمارا کاش دب جائے اور ہم اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس نفس کا محاسبہ ہم کرتے رہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، مکتبۃ المدینہ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو دیکھ لیں، چاہیں تو ریڈ کریں، پرنٹ آؤٹ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو جب روز فکر مدینہ کریں گے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، انشاءاللہ نفس امارہ کو دبانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن پارہ 28 سورہ حشر کی 18ویں آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ تو کل کے لیے کیا آگے بھیجا؟ اپنے اعمال کا محاسبہ۔ اللہ اکبر۔ نفس کو بری خواہشات سے روکنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے جنت انعام میں ملے گی۔ سنیے، پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 40-41 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں،
نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، اے میری جان کے کھانے والے۔ کاش نفس امارہ سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے لیے مدنی پنسورہ سے آپ کو ایک روحانی علاج بھی پیش کرتا ہوں۔ یا غفارو، نام ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عبد الغفار، غفار، ٹھیک ہے، غفار اللہ کا نام ہے۔ یا غفارو، جو اسے ہمیشہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، 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 کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ نفس کیا ہے، اس کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں، اس سے کس طرح تحفظ کیا جا سکتا ہے؟ فیضان سنت پیٹ کا قفل مدینہ، یہ باب پڑھیے فیضان سنت کا۔ اس کے علاوہ منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے، اس میں پڑھیے۔ احیاء العلوم کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی معرفت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے